بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد محترم بزرگوں عزیزوں اور بھائیوں، آج شب جمعہ ہے اور 23ویں شب ہے، یعنی دو اعتبار سے آج کی شب کو اہمیت حاصل ہے۔ آج کے درس کے لیے بھی میں نے جمعہ کے بیان کا انتخاب کیا ہے۔ جمعہ کا دن اور جمعہ کی رات اس امت کے اوپر اللہ جل شانہ کا بہت بڑا انعام ہے۔ اس کی حیثیت کو ہمیں جاننا چاہیے اور اس میں جو خاص اعمال ہیں ان کا اہتمام کرنا چاہیے۔ میں نے آج ریاض الصالحین کے بجائے مشکوٰۃ شریف سامنے رکھی ہے، کیونکہ اس میں روایات اس مسئلے کی اس سے متعلق زیادہ ہیں اور مختلف نوع کی احادیث ہیں۔ میں چند روایتوں کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نحن الآخرون السابقون یوم القیامہ بید انہم اوتوا الکتاب من قبلنا وأوتیناہ من بعدہم ثم هذا يومهم الذي فرض عليهم يعني يوم الجمعة فاختلفوا فيه فهدانا الله له والناس لنا فيه تبع اليهود غدا والنصارى بعد غد متفق عليه۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہم سب سے آخر میں آنے والے ہیں اور قیامت کے دن سب سے آگے ہوں گے، یعنی دنیا میں آنے کے اعتبار سے یہ امت تمام امتوں کے بعد آئی ہے۔ تمام انبیاء علیہ السلام کے بعد نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم جو خاتم النبیین ہیں، آپ تشریف لے آئے۔ آپ آخری نبی ہیں اور آپ کی امت آخری امت خاتم الامم ہے۔ فرمایا نحن الآخرون، تو دنیا میں آنے کے اعتبار سے ہم سب سے پیچھے ہیں۔ السابقون یوم القیامہ، لیکن قیامت میں ہم سب سے آگے ہوں گے۔ یہ امت سب سے پہلے جنت کے اندر داخل ہوگی اور پورے میدان محشر میں اس امت کو اللہ تعالیٰ قیادت عطا فرمائیں گے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اسی طرح ہم نے تم کو یعنی اس امت کو ایک معتدل امت بنایا، درمیان والی امت بنایا۔ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ، تاکہ تم لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ لِتَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ۔ کیا پھر آیت پڑھی تھی میں نے، غلط ہو گئی۔ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ۔ حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام کو بلائیں گے، ان سے پوچھیں گے کہ آپ کو جو ذمہ داری دی گئی تھی امت کی تبلیغ کی، آپ نے ادا کر دی تھی؟ فرمائیں گے ہاں پروردگار۔ امت کو بلایا جائے گا، ان سے پوچھا جائے گا کہ تمہارے درمیان یہ مبعوث کیے گئے تھے، انہوں نے تم کو تبلیغ کی تھی کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ کوئی نہیں آیا تھا ہمارے پاس، ما جاءنا ببشیر ولا نذیر۔ وہ تو میدان محشر ہوگا، سارا کام ضابطے کے مطابق ہوگا۔ نوح علیہ السلام سے مطالبہ ہوگا، یہ تو انکار کر رہے ہیں، آپ گواہی پیش کیجئے۔ تو یہ امت پیش ہوگی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت آئے گی اور یہ گواہی دے گی کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام نے پوری مدت اپنے قوم کے درمیان ایمان کی تبلیغ فرمائی تھی۔ سوال یہ ہوگا کہ کیا تم نوح علیہ السلام کے زمانے میں موجود تھے؟ تم کیسے گواہی دے رہے ہو؟
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت کے حق میں گواہی دیں گے کہ میری امت صحیح گواہی دے رہی ہے، میرے اوپر جو کتاب نازل ہوئی تھی اس میں ان کے نوح علیہ السلام کے رسالت کی اور تبلیغ کی خبر دی گئی تھی، اسی کو بیان کیا گیا اس آیت کریمہ کے اندر۔ کذالک جعلناکم امۃ وسطا لتکونوا شہداء علی الناس ویکون، میں صحیح پڑھ رہا ہوں، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، ہم نے تم کو امت وسط بنایا تاکہ تم لوگوں کے حق میں گواہ بنو، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول تمہارے حق میں گواہی دے۔ یہ ہے الآخرون السابقون یوم القیامہ، کہ دنیا میں آنے کے اعتبار سے تھی امت سب سے پیچھے ہے، لیکن قیامت کے اندر اس امت کو سب سے بڑا اعزاز ملے گا، یہ سب سے آگے ہوگی۔ آگے فرمایا بَعِدَ أَنَّهُمْ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِنَا وَأُوتِينَاهُ مِنْ بَعْدِهِمْ، ہاں یہ ہے کہ پچھلی امتوں کو کتاب ہم سے پہلے مل گئی اور ہم کو کتاب ان کے بعد ملی۔ بنی اسرائیل کو موسیٰ علیہ السلام کی امت کو تورات ملی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل ملی، داؤد علیہ السلام کو زبور ملی، اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کو صحیفے ملے۔ زمانے کے اعتبار سے وہ مقدم ہے، اور کتاب یعنی قرآن ہم کو زمانے کے اعتبار سے بعد میں ملا ہے۔ بَعِدَ أَنَّهُمْ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِنَا، سوائے اس کے کہ ان کو کتاب ہم سے پہلے دی گئی، وَأُوتِينَاهُ مِنْ بَعْدِهِمْ، اور ہم کو وہ کتاب بعد میں ملی ہے۔ ثم هذا يومهم الذي فرض عليهم، یہ غور سے سنیے، فرمایا کہ یہ جمعہ کا جو دن ہے یہ سب کے اوپر عائد کیا گیا تھا کہ ہفتے میں ایک دن خاص عبادت کے لیے منتخب کر لو، اور اس کا اختیار ان کو دیا گیا کہ انتخاب کر لو کہ وہ کون سا دن ہے۔ فَاخْتَلَفُوا فِيهِ، جمعہ کے دن کا ان کو اختیار دیا گیا تھا انتخاب کا، انہوں نے آپس میں اختلاف کیا۔ فَهَدَانَ اللَّهُ لَهُ، اللہ نے ہمیں اس کی صحیح ہدایت عطا فرمائی۔ وَالنَّاسُ لَنَا فِيهِ تَبْعٌ، اور باقی لوگ اس میں ہمارے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں۔ الْيَهُودُ غَدًا وَالنَّصَارَى بَعْدَ غَدٍ، یہودی آئندہ کل اور نصارہ اس کے بعد۔ جس طرح امت محمدیہ کا عبادت کا خاص دن جمعہ کا دن ہے، نصارہ کا جمعہ کا دن عبادت کا کون سا ہے؟ اتوار کا، اور یہود کا دن سنیچر کا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے امتحاناً پچھلی امتوں کو بھی مجمل طور سے حکم دیا تھا کہ ہفتے کا ایک دن عبادت کے لیے خاص کر لو۔ اللہ کا منشا یہ تھا کہ وہ دن جمعہ کا ہو، لیکن یہ دونوں امتیں صحیح راہ نہ پا سکی۔ یہود نے انتخاب کر لیا سنیچر کے دن کا، نصارہ نے انتخاب کر لیا اتوار کے دن کا۔ فہدان اللہ، اللہ نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی اور اس امت کو جمعہ کا دن ملا۔ یہ گویا اللہ کی طرف سے اس امت کا انعام ہے، اور یہ انتخاب بھی اللہ تعالیٰ کا ایک انعام ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ من جانب اللہ جمعہ کا دن اس امت کے لیے اہتمام کے ساتھ عبادت کے لیے خاص کیا گیا ہے۔ اب چند روایتیں بتلاتا ہوں جس میں اس جمعہ کی اہمیت اور فضیلت کو بیان کیا گیا ہے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر یوم طلعت علیہ الشمس یوم الجمعہ، سب سے بہتر دن جس پہ سورج طلوع ہوتا ہے۔ سورج تو ہفتے میں 7 دن طلوع ہوتا ہے، ان 7 دنوں میں سب سے بہتر دن کون سا ہے؟ یوم الجمعہ، جمعہ کا دن ہے۔ پورے ہفتے کے دنوں میں سب سے بہتر دن جمعہ کا دن ہے۔ کیوں؟ فیہ خلق آدم وفیہ ادخل الجنت وفیہ اخرج منہا، اسی دن آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے، اسی دن جنت میں داخل کیے گئے، اور اسی دن جنت سے نکالے گئے۔ ولا تقوم الساعۃ الا فی یوم الجمعہ، اور قیامت بھی جمعہ ہی کے دن قائم ہوگی۔ ایک خیال یہ ہو سکتا ہے کہ آدم علیہ السلام کا پیدا ہونا تو ایک نعمت ہے، جنت میں داخل کیا جانا تو ایک نعمت ہے، لیکن جنت سے نکالے جانے کو بھی تذکر ذکر اس میں فرمایا جا رہا ہے، یہ کون سی نعمت ہے؟ تو آدم علیہ السلام کا جنت سے نکالا جانا بطور سزا نہیں تھا، اس جہان کے نظام کو چلانے کے لیے ان کو دنیا میں نازل کیا گیا تھا۔ ایک کیا ہے؟ کھولنا تھا حیات نو کا بھرم، ایک بہانہ تھی لغزش آدم۔
دنیا میں اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اتارا تاکہ یہ نظام عالم قائم ہو جائے. اس اعتبار سے دنیا کے نظام کا مبدا آدم علیہ السلام کا جنت سے نکالا جانا اور دنیا میں بھیجا جانا تھا. اور اسی دن دنیا کا اختتام عمل میں آئے گا، یعنی قیامت قائم ہوگی. وعنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان فی الجمعة لساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله فيها خيرا الا اعطاه اياه. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعہ کے دن ایک ایسی گھڑی ہے کہ اس گھڑی میں جو مسلمان بندہ اللہ سے کوئی سوال کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو وہ عطا فرما دیتے ہیں. جمعہ کے دن میں ایک گھڑی ایسی قبولیت کی ہے کہ بندہ جو مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرما دیتے ہیں. یہ روایت بخاری و مسلم کی ہے، اور مسلم شریف کی روایت میں اتنا اضافہ ہے کہ یہ ساعت خفیفۃ، وہ وقت بہت مختصر ہوتا ہے. یہ وقت کون سا ہے جو قبولیت کا وقت ہے؟ اس کی تعین کے سلسلے میں بہت اختلاف ہے، بہت سے اقوال ہیں، لیکن دو قول اس کے اندر راجح ہے. عن ابی بردۃ بن ابی موسیٰ رضی اللہ عنہ قال سمعت ابی یقول سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول فی شان ساعت الجمعة ہی ما بین ان یجلس الامام الى ان تقضى الصلاة. رواہ مسلم. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنا کہ جمعہ کے دن کے وہ قبولیت کی گھڑی جس میں دعا قبول ہوتی ہے وہ امام کے منبر پر بیٹھنے سے لے کر نماز ختم ہونے تک کا وقت ہے. لیکن صاحب یہ وقت تو ایسا ہے کہ اس میں خاموش رہنے کا حکم ہے. امام جب منبر پر پہنچ گیا تو اذا خرج الامام فلا صلاۃ ولا کلام. امام منبر پر آیا تو نہ نماز پڑھ سکتے ہیں نہ کوئی گفتگو کر سکتے ہیں، حتیٰ کہ خطبہ کے اندر اگر درود شریف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی آئے گا تو زبان سے نہیں دل میں درود شریف پڑھیں گے، اور امام خطبہ میں جو دعائیں پڑھے گا اس پر بھی آمین زبان سے نہیں دل میں کریں گے. تو پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر قبولیت کی گھڑی وہی ہے جب امام منبر پر گیا اور جہاں نماز ختم ہوئی وہ گھڑی ختم ہو گئی، تو پھر یہ قبولیت کی وہ گھڑی کیسے ہوگی؟ اس کا جواب یہی ہے کہ اس وقت میں جو دعا مانگی جائے گی وہ دعا زبانی نہیں ہوگی بلکہ دل کے اندر ہوگی. اور دوسرا قول جو ہے عصر کی نماز کے بعد سے لے کر مغرب کے درمیان کا جو وقت ہے وہ قبولیت کی گھڑی کا وقت ہے. ایک روایت حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، واقعہ تفصیل کے ساتھ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکٹھا ہوئے. عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ یہودی علماء میں سے تھے اور سعادت مند تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کرتے ہی فوراً وہ مسلمان ہو گئے تھے. تو اس سلسلے میں ایک روایت ہے، سنیے. ثم قال عبداللہ ابن سلام قد علمت ایت ساعت ہی قال ابو ہریرہ فقلت اخبرنی بها ولا تظنن علی فقال عبداللہ ابن سلام ہی آخر ساعت فی یوم الجمعہ قال ابو ہریرہ فقلت وکیف تکون آخر ساعت فی یوم الجمعہ وقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يصادف عبد المسلم وهو يصلي فيها فقال عبداللہ ابن سلام الم یقل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من جلس مجلسا ينتظر الصلاة فهو في صلاة حتى يصلي قال ابو هريرة فقلت بلى قال فهو ذاك رواه مالک و ابو داود و ترمذی و النسائی و ابن ماجہ. ایک بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ حضرات جب اکٹھا ہوتے تھے آپس میں بات چیت ہوتی تھی تو ان کے گفتگو کا موضوع کیا ہوتا تھا؟ کوئی قبولیت کی گھڑی ہو تو بتاؤ، کوئی عبادت کا خاص طریقہ ہو تو بتاؤ، اللہ کے راضی کرنے کا کوئی طریقہ معلوم ہو تو بتاؤ. یہی ان کی گفتگو کا موضوع ہوتا تھا. چنانچہ ایک دن حضرت ابو ہریرہ اور حضرت عبداللہ ابن سلام اکٹھا ہوئے تو حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ نے بتلایا کہ میں جانتا ہوں کہ وہ گھڑی کون سی ہے. ابو ہریرہ نے فرمایا کہ اخبرنی بہا ولا تظنن علیہ، مجھے بھی بتلاؤ، بخل سے کام مت لو، جانتے ہو تو مجھے بتاؤ، بخیلی مت کرو. تو عبداللہ ابن سلام رضی اللہ نے فرمایا کہ یہ آخر ساعت فی یوم الجمعہ، جمعہ کے دن کی آخری گھڑی. دن شروع ہوتا ہے غروب آفتاب سے
مغرب سے، اور اگلے دن مغرب تک دن شرعی طور سے ختم ہو جاتا ہے۔ تو دن کی آخری گھڑی کون سی ہوئی؟ عصر سے لے کر مغرب تک کا وقت، دن یہی ختم ہوتا ہے۔ دن کا جمعہ کے دن کی آخری گھڑی۔ ابو ہریرہ نے فرمایا میں نے عرض کیا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جمعہ کے دن کی آخری گھڑی کیسے ہو سکتی ہے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ وہ گھڑی ایسی ہے کہ اس میں جو بندہ بھی نماز پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں، اور عصر کے بعد تو نماز پڑھی نہیں جاتی، تو عصر کے بعد کی گھڑی کیسے ہو سکتی ہے؟ عبداللہ ابن سلام نے فرمایا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں ارشاد فرمایا ہے کہ جو آدمی ایک نماز سے فارغ ہو کر دوسری نماز کے انتظار میں بیٹھا ہو تو نمازی کے حکم میں ہوتا ہے جب تک کہ دوسری نماز نہ پڑھ لے؟ کہا یہ تو فرمایا ہے، فرمانے لگے یہی مراد ہے، یعنی عصر کی نماز کے بعد جو آدمی دوسری نماز کے انتظار میں بیٹھا ہے تو یہ بیٹھنا بھی نماز ہی کے حکم میں ہے۔ یہ بخاری شریف کے حاشیے میں غالباً 32 اقوال نقل کیے ہیں اس کے تعین کے سلسلے میں، لیکن اس میں سے انہی 2 قولوں کو راجح قرار دیا ہے کہ جمعہ کے دن کی جو قبولیت کی گھڑی ہے وہ یا تو جمعہ کے دن خطبہ کے لیے امام جب منبر پر آتا اس وقت سے لے کر نماز کے اختتام تک کا ہے، یا عصر سے لے کر غروب آفتاب تک کا ہے۔ عصر سے لے کر غروب آفتاب تک کا جو وقت ہے اس میں نماز تو نہیں پڑھ سکتے لیکن دعائیں کر سکتے ہیں، ذکر کریں، تلاوت کریں، دعائیں کریں۔ اسی لیے ہمارے اکابر کے یہاں جمعہ کے دن عصر کے بعد بعض درود شریف کا بھی اہتمام کیا جاتا ہے۔ ایک یہ روایت ہو گئی، اور سنیے ان انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم التمسوا الساعة التي ترجى في يوم الجمعة بعد العصر الى غیبوبة الشمس، رواہ الترمذی۔ یہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعہ کے دن کی وہ گھڑی جس کے بارے میں قبولیت دعا کی امید ہے اس کو عصر جمعہ کے دن عصر کے بعد سے غروب آفتاب تک تلاش کرو، وہ وقت وہ ہے، یعنی عصر کے بعد سے لے کر غروب آفتاب تک کا، یہ قول زیادہ راجح ہے۔ وعن اوس بن اوس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان من افضل ایامکم یوم الجمعہ فی خلق آدم وفی قبض وفی نفخت وفی صعقت فاکثروا علی من الصلاة فیہ فإن صلاتکم معروضۃ علی۔ قالوا یا رسول اللہ وکیف تورد صلاتنا علیک وقد ارمت؟ قال يقولون بلیت؟ قال ان اللہ حرم علی الارض اجساد الانبیاء، رواہ ابو داود والنسائی۔ اوس ابن اوس رضی اللہ عنہ فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے تمام دنوں میں سب سے افضل دن جمعہ کا دن ہے، اسی دن آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے، اسی دن ان کی وفات ہوئی، اسی دن قیامت قائم ہوگی، اور اسی دن دوبارہ سور پھونکا جائے گا جس میں تمام مردے دوبارہ زندہ ہو جائیں گے۔ کچھ خصوصیت ادھر بیان کی گئی تھی، جنت میں داخل کیے گئے آدم علیہ السلام اسی دن جنت سے نکالے گئے، یہاں یہ مزید یہ بات آ گئی کہ اسی دن آدم پیدا کیے گئے، اسی دن ان کی وفات ہوئی، اسی دن قیامت قائم ہوگی، اور اسی دن دوبارہ سور پھونکا جائے گا جس میں تمام مردے دوبارہ زندہ ہو کر کھڑے ہو جائیں گے۔ فَأَكْثِرُوا عَلَيَّ مِنَ الصَّلَاةِ فِيهِ، لہذا جمعہ کے دن میرے اوپر کثرت سے درود بھیجا کرو۔ یہ حدیث بھی آ گئی، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ہے کہ جمعہ کے دن میرے اوپر کثرت سے درود بھیجا کرو، اور اس کے لیے عصر کے بعد کا وقت مخصوص نہیں ہے، پورے جمعہ کے دن میں۔ اور دن شروع ہوتا ہے کب سے؟ جمعرات کی مغرب سے جمعہ شروع ہو گیا، اور جمعہ کے دن مغرب تک جمعہ کا دن ختم ہو گیا، 24 گھنٹے کا دن ہوتا ہے، لہذا جمعرات کا دن، تہجد کا وقت، اگلے دن کے فجر اور جمعہ کے بعد غروب آفتاب تک یہ پورا وقت ہے جس میں درود شریف کی کثرت کی جا سکتی ہے۔ فرمایا اس نے میرے اوپر درود شریف کثرت سے بھیجا کرو کیونکہ تمہارا درود میرے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ لوگوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ کے سامنے درود کیسے پیش کیا جائے گا جبکہ آپ بوسیدہ ہو چکے ہوں گے، یعنی انتقال ہو جائے گا اور آپ کا جسم مٹی میں مل کر ختم ہو جائے گا۔
قال ان اللہ حرم علی الارض اجساد الانبیاء، نہیں اللہ تعالیٰ نے زمین کے اوپر انبیاء علیہ السلام کے جسموں کو حرام قرار دیا ہے، زمین انبیاء علیہ السلام کے جسم کو نہیں کھا سکتی، لہذا میں اپنے قبر کے اندر حیات ہوں گا۔ یہ امت مسلمہ کا متفقہ عقیدہ اہل سنت والجماعت کا، الانبیاء احیاء فی قبورہم یرزقون، انبیاء علیہ السلام اپنی قبروں کے اندر زندہ رہتے ہیں، ان کو روزی عطا کی جاتی ہے۔ لہذا جمعہ کے دن کے خاص اعمال میں ایک عمل درود شریف کی کثرت کا ہوا، ایک دعاؤں کا اہتمام، خطبہ اور نماز کے درمیان دل میں دعا، اور عصر کی نماز سے غروب آفتاب کے درمیان مختلف طرح کے نیک اعمال، تلاوت، ذکر، تسبیح اور دعا کا اہتمام، اور پورے دن کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھنے کا اہتمام۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اليوم الموعود يوم القيامة واليوم المشهود يوم عرفة والشاهد يوم الجمعة وما طلعت الشمس ولا غربت في يوم أفضل منه فيه ساعة لا يوافقها عبد المؤمن يدعو الله بخير إلا استجاب الله له ولا يستعيذ من شيء إلا أعاذه الله منه رواه أحمد بالترمذي۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یوم موعود قیامت کا دن ہے، والسماء ذات البروج والیوم الموعود وشاہد ومشہود، چار قسمیں کھائیں اللہ تعالیٰ نے۔ والسماء ذات البروج، قسم ہے برجوں والے آسمان کی، اور قسم ہے یوم موعود کی جس دن کا وعدہ کیا گیا ہے، وشاہد اور شاہد کی اس دن کی جو آنے والا ہے، ومشہود اور اس دن کی جس دن میں حاضر ہوا جائے گا۔ اس حدیث میں ان تینوں کا تعین کیا جا رہا ہے۔ یوم موعود کس کو کہتے ہیں، شاہد کون سا دن ہے اور مشہود کون سا دن ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یوم موعود تو قیامت کا دن ہے، جس کا وعدہ ہے کہ وہ قیامت آئے گی اور سب کو اس میں اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہوگا، تو وعدے والے دن سے مراد قیامت کا دن۔ والیوم المشہود یوم عرفہ، اور حاضری کا دن عرفات کا دن ہے، اس لیے کہ عرفہ یعنی ذی الحجہ کی 9 تاریخ کو ساری دنیا کے مسلمان ایک میدان عرفات کے اندر حج کے لیے اکٹھا ہوتے ہیں، تو حاضری کا دن یوم مشہود سے مراد عرفہ کا دن ہے، اور شاہد سے مراد یوم الجمعہ ہے، جو ہر ہفتے آتا ہے، ہر ہفتے حاضر ہوتا ہے، تو یوم شاہد سے مراد جمعہ کا دن۔ تو اللہ تعالیٰ نے والسماء ذات البروج کے اندر جن 3 دنوں کی قسم کھائی ہے، ان میں ایک قیامت کا دن ہے، ایک عرفہ کا دن ہے، اور ایک جمعہ کا دن ہے۔ فرمایا کہ سورج نہ طلوع ہوتا ہے نہ غروب ہوتا ہے کسی ایسے دن میں جو جمعہ کے دن سے زیادہ افضل ہو، یہ دن سب سے افضل ہے۔ اس میں ایک ایسی گھڑی ہے کہ جس کے اندر کوئی بندہ مومن اللہ سے دعا کرتا ہے خیر کی، اللہ تعالیٰ اس کو ضرور قبول فرما لیتے ہیں، اور جس شر سے پناہ چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ضرور پناہ عطا فرما دیتے ہیں۔ ایک روایت اور سنیے، عن ابی لبابۃ بن عبد المنذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان یوم الجمعہ سید الایام واعظمها عند اللہ وهو اعظم عند اللہ من یوم الاضحى ویوم الفطر فی 5 خلال۔ فرمایا ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جمعہ کا دن تمام دنوں کا سردار ہے، اور تمام دنوں میں سب سے زیادہ عظمت والا ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک جمعہ کا دن یوم الاضحیٰ سے بھی زیادہ عظیم ہے، یوم الفطر سے بھی زیادہ عظیم ہے۔ عید الاضحیٰ کا دن، بقرعید کا دن، عید الفطر کا دن، عید کا دن بڑا اہم ہے، اس کی خاص عبادتیں ہیں، اللہ کی نعمتیں ملتی ہیں، انعامات ملتے ہیں، لیکن جمعہ کے دن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک جمعہ کے دن کی عظمت عیدین کے دنوں سے بھی زیادہ بڑھ کر ہے۔ فرمایا فی 5 خصال، اس دن میں 5 چیزیں پائی گئی ہیں، 5 چیزوں کا تعلق اس دن سے ہے۔ خلق اللہ فی آدم، اللہ نے جمعہ کے دن آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ وَأَحْبَتَ اللَّهُ فِي آدَمَ إِلَى الْأَرْضِ،
اور اسی دن اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا. وَتَوَفَّى اللَّهُ آدَمَ وَفِي تَوَفَّى اللَّهُ آدَمَ، اور اسی دن جمعہ کے دن آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وفات عطا فرمائی. وَفِي سَاعَةٌ لَا يَسْأَلُ الْعَبْدُ فِيهَا شَيْئًا إِلَّا أَعْطَاهُ مَا لَمْ يَسْأَلْ حَرَامًا، اور اس میں ایک ایسی گھڑی ہے کہ اس میں بندہ اللہ تعالیٰ سے جو چیز مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اسے عطا فرما دیتے ہیں جب تک کہ حرام چیز نہ مانگے. حرام چیز مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ بندے ہی کے مصلحت پر نظر کرتے ہوئے اس سے اس کو محروم کر دیتے ہیں. وَفِي تَقُومُ السَّاعَةُ، اور اسی دن قیامت قائم ہوگی. قیامت محرم کی 10 تاریخ کو جمعہ کے دن قائم ہوگی. روایات میں اس کا بیان ہے. تو جمعہ ہی کو گویا آغاز ہوا اس دنیا کا، کیونکہ آدم علیہ السلام جمعہ کو پیدا ہوئے. آدم علیہ السلام جمعہ کو دنیا میں اتارے گئے، اور دنیا کا اختتام بھی کب ہوگا؟ جمعہ کے دن ہوگا. قیامت میں جمعہ کو قائم ہوگی. ما من ملک مقرب ولا سماء ولا ارض ولا ریاح ولا جبال ولا بحر الا هو مشفق من یوم الجمعہ. فرمایا جتنے مقرب فرشتے ہیں وہ آسمان، زمین، ہوائیں، پہاڑ، سمندر، ساری چیزیں جمعہ کے دن سے لرزیدہ رہتی ہیں، خائف رہتی ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ قیامت قائم ہوگی جمعہ کے دن، جس میں دنیا کی تباہی آئے گی. تو جمعہ کے دن کے بارے میں، چونکہ جمعہ کے دن کا تعین اللہ کے علم میں ہے کہ قیامت کب آئے گی. لا یجلیھا لوقتھا الا ھو، اللہ ہی اس کو ظاہر کریں گے، کوئی نہیں جانتا. اس لیے یہ تمام مخلوقات، مقرب فرشتے، آسمان، زمین، ہوائیں، پہاڑ، سمندر، ساری چیزیں فرمایا کہ جمعہ کے دن سے ڈرتی رہتی ہیں. جمعہ کی نماز کی بڑی اہمیت ہے، فرض ہے یہ. اچھا ایک بات یہ ہے کہ بعض لوگوں کو یہ پتہ نہیں کہاں سے غلط فہمی کہ جمعہ کی نماز کو واجب سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ آکد الفرائض ہے. تمام فرض نمازوں میں سب سے زیادہ مؤکد فریضہ ہے، واجب نہیں. واجب عیدین کی نماز ہے، لیکن جمعہ کی نماز فرض ہے. جمعہ کے دن ظہر کے بجائے جمعہ کی نماز فرض ہوتی ہے ان مقامات پہ جہاں جمعہ ادا کرنا صحیح ہے. شہر اور بڑے قصبے وغیرہ کے اندر، جنگل میں اور ایسی آبادی میں جہاں کوئی آبادی نہ ہو، وہاں جمعہ کی نماز ادا کرنا صحیح نہیں ہوتا. تو جہاں جمعہ فرض ہے وہاں جمعہ تمام فرائض میں سب سے زیادہ مؤکد ہے. اس کی تاکید سے متعلق ایک دو روایت سن لیجئے. عن ابن عمر و ابی ہریرہ رضی اللہ عنہما انہما قالا سمعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول علی اعواد منبرہ لینتہین اقوام عن وضعہم الجمعات او لیختمن اللہ علی قلوبہم ثم لیکونن من الغافلین. رواہ مسلم. دو صحابی عبداللہ ابن عمر اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ان دونوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، ممبر کی لکڑی پر بیٹھ کر، یعنی جو لکڑی کا ممبر بنایا گیا تھا اس پر آپ تشریف فرماتے، خطبہ دیتے ہوئے آپ نے یہ ارشاد فرمایا لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وَضْعِهِمُ الْجُمُعَاتِ. کچھ لوگ جمعہ چھوڑنے سے باز آ جائیں، کچھ لوگ جو جمعہ نہیں پڑھتے اپنی حرکت سے باز آ جائیں، ورنہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کے اوپر مہر لگا دے گا. جب دل پہ مہر لگ جائے گی تو پھر خیر کا راستہ بند ہو جائے گا. ثم لیکونن من الغافلین، پھر وہ غافلین ہی کے اندر ہو جائیں گے، پھر ان کو ہدایت نہیں ملے گی. یہ روایت مسلم شریف کی ہے. دوسری روایت سنیے. وعن ابی جعد الزمری قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ترک ثلاث جمعین تہاونا طبع اللہ علی قلبہ. رواہ ابو داؤد. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص 3 جمعہ سستی کی بنا پر چھوڑ دے گا، اللہ تعالیٰ اس کے دل کے اوپر مہر لگا دیں گے، اس کے اندر پھر ہدایت داخل نہیں ہوگی. عن طارق ابن شہاب قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الجمعۃ حق واجب علی کل مسلم فی جماعت الا علی 4 عبد مملوک او امرأة او صبی او مریض. رواہ ابو داؤد فی شرح السنہ.
طارق بن شہاب رضی اللہ عنہ فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعہ کی نماز لازم ہے ہر مسلمان کے اوپر جماعت کے ساتھ سوائے 4 کے، 4 پر فرض نہیں ہے۔ وہ کون ہے؟ ایک تو وہ غلام جو کسی کا مملوک ہو، دوسرے عورت، تیسرے بچہ، اور چوتھے بیمار۔ مریض اپنے مرض کی وجہ سے جمعہ میں نہ جا سکے تو معذور ہے۔ عورت اور بچے کے اوپر جمعہ کی نماز فرض نہیں ہے، اور اسی طریقے سے غلام جو اپنے آقا کی خدمت کے اندر مشغول ہے اس کے لیے جمعہ کی نماز فرض نہیں ہے۔ عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لقوم يتخلفون عن الجمعة لقد هممت ان آمر رجلا يصلي بالناس ثم احرق على رجال يتخلفون عن الجمعة بيوتهم۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس قوم کے بارے میں جو لوگ جمعہ میں شریک نہیں ہوتے کہ میں نے تو ارادہ کر لیا کہ کسی شخص سے کہوں کہ لوگوں کو نماز پڑھائے، پھر ان لوگوں کے رہتے ہوئے ان کے مکان کے اوپر آگ لگا دوں جو جمعہ کے اندر نہیں آتے، جمعہ سے پیچھے رہ جاتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انتہائی اہم اور مؤکد نماز ہے۔ جمعہ کی اہتمام کے سلسلے میں بھی چند روایتیں سن لیجئے، کل بھی بیان ہوا تھا۔ عن ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من اغتسل ثم اتى الجمعة فصلى ما قدر له ثم انصت حتى يفرغ من خطبته ثم يصلي معه غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وفضل 3 أيام رواہ مسلم۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص جمعہ کے دن غسل کرے پھر جمعہ کے لیے آئے اور جتنی نماز مقدر میں ہو ادا کرے، جس میں سنت مؤکدہ اور نفل وغیرہ شامل ہیں، تحیۃ المسجد ہے، تحیۃ الوضو ہے اور نفلیں ہیں، جمعہ کی سنت ہے، ادا کرے، پھر خاموش بیٹھا رہے یہاں تک کہ امام اپنے خطبہ سے فارغ ہو جائے، یعنی خطبہ کے دوران بولے نہیں، خاموش رہے، اور فرمایا کہ یہاں تک، اور پھر خاموش بیٹھا رہے یہاں تک کہ امام اپنے خطبہ سے فارغ ہو جائے، پھر امام کے ساتھ جمعہ کی نماز ادا کرے تو اس کے گزشتہ جمعہ سے یہاں تک کہ تمام گناہ معاف ہو جائیں گے، مزید 3 دن، یعنی 7 اور 3 10 دن کے گزشتہ گناہ اس کے معاف ہو جائیں گے۔ اہتمام سے غسل کرے، مسجد کے اندر آئے، سنت ادا کرے اور باتیں نہ کرے، خاموشی کے ساتھ امام کا خطبہ سنے۔ استماع خطبہ لازم ہے، اور سنیے جتنا جلدی مسجد میں آئے گا اتنی زیادہ فضیلت ہوگی۔ وعنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة 3 أيام ومن مس الحصى فقد لغى۔ پہلے تو وہی بات مضمون ہے کہ جو وضو کرے اچھی طرح وضو کرے، یعنی غسل کرنا لازم نہیں ہے، اگر موقع نہیں ہے تو نماز پنجگانہ کی طرح اچھی طرح وضو کر کے ہی مسجد میں آ گیا۔ پھر مسجد میں آیا، جمعہ کی نماز میں امام کے خطبے کو غور سے سنا، خاموش رہا، اس کے گزشتہ جمعہ سے جمعہ کے درمیان کے گناہ معاف ہو جائیں گے، مزید 3 دن کے۔ اور جس نے سنگریزے کو ہاتھ لگایا اس نے لغو کام کیا۔ مسجد میں بیٹھا ہوا کنکر چھو رہا ہے، فرمایا اتنا کرنے والا بھی لغو کام کر رہا ہے، بلکہ دوسرے کو منع کرنا بھی منع ہے۔ سنیے، عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قلت لصاحبك يوم الجمعة انصت والامام يخطب فقد لغوت۔ تم اگر اپنے کسی ساتھی سے کہو کہ خاموش رہو، امام خطبہ دے رہا ہے، کوئی شخص بول رہا ہے، تم اس سے کہتے ہو خاموش رہو تو تمہیں لغو کام کیا۔ زبان سے منع کرنا بھی منع ہے، اشارہ کر دو، ٹوک دو اس کو، لیکن زبان سے مت کہو کہ خاموش رہو، اس لیے کہ یہ خاموش رہنے کے لیے جب بولیں گے تو خود تو بولنا پایا جائے گا، اس لیے انصات للجمعہ کے لیے اتنا بھی منع ہے کہ کسی دوسرے کی غلطی کے اوپر خطبہ کے درمیان میں ٹوکا بھی نہیں جائے گا۔ اب جلدی مسجد میں پہنچنے کی فضیلت کو سنیے۔ وعنہ عن ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا كان يوم الجمعة وقفت الملائكة على باب المسجد يكتبون الاول فالاول۔
جمعہ کا جب دن ہوتا ہے تو فرشتے مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور ترتیب وار پہلے کو پھر پہلے کو پھر پہلے کو لکھنا شروع کر دیتے ہیں. سب سے پہلے آنے والوں کو لکھا, پھر اس کے بعد آنے والوں کو لکھا, پھر اس کے بعد آنے والوں کو لکھا. اب اس ترتیب کا فرق کیا پڑتا ہے؟ مثل المہجری کمثل الذی یہدی بدنۃ. سب سے پہلے جلدی آنے والے کی مثال اس شخص جیسی ہے کہ جو کوئی اونٹ اللہ کے راستے میں صدقہ کرے. ثم کالذی یہدی بقرۃ. پھر بعد میں اس کے بعد آنے والے کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی گائے اللہ کے راستے میں صدقہ کرے. ثم کبشن. پھر ایک مینڈھا صدقہ کرنے والے کی جیسا ہے. ثم دجاجتن. پھر ایک مرغی اللہ کے راہ میں صدقہ کرنے والے جیسا ہے. ثم بیضتن. پھر ایک انڈا صدقہ کرنے والے کے برابر ہے. یہ سب قربانی کرنے کا نام نہیں ہے, اس لیے کہ نہ تو انڈے کی قربانی ہوگی نہ مرغے کی قربانی ہوگی. قربانی تو صرف 3 یہودی کا لفظ آ رہا ہے, حجی کرنا یعنی اللہ کے راستے میں پیش کر دینا, صدقہ کرنا. تو جو جتنی تاخیر سے آئے گا اس خصوصی اجر کے اندر اس کا درجہ گھٹتا چلا جائے گا. اس لیے جلدی آنا مسجد کے اندر یہ اجر و ثواب کے اعتبار سے بہت اہمیت رکھتا ہے. وعن عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما علی احدکم ان وجد ان یتخذ ثوبین لیوم الجمعۃ سوا ثوب مہنتہ. رواہ ابن ماجہ. رسول اللہ عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی کے لیے اس میں کیا دشواری ہے اگر اس کو ایک جوڑا کپڑا جمعہ کے دن کے لیے خاص مل جائے اپنے روزانہ کے کام کاج کے کپڑوں کے علاوہ. محنت کے معنی گھر کے مزدوری ہے, کھیتی باڑی ہے, جو کام اس کا روزانہ کا ہے جو ہر وقت پہنے رہتا ہے, اس کپڑے کے علاوہ خاص جمعہ کی نماز کے لیے ایک جوڑا کپڑا رکھ لے. صوبے کا لفظ آ رہا ہے, دو کپڑے اس لیے کہہ رہے ہیں کہ عربوں کے اندر ایک تہبند لپیٹ لیتے تھے, ایک چادر اوپر سے اوڑھ لیتے جیسے کہ احرام میں ہوتا ہے. تو ایک جوڑا کپڑا خاص طور سے جمعہ کی نماز کے لیے رکھ لے, یہ جمعہ کا اہتمام ہو گیا. اور اب تو الحمدللہ اتنی خوشحالی ہے کہ ہر آدمی باقاعدہ ہر جمعہ کو صاف ستھرا کپڑا پہن سکتا ہے. لیکن غربت و افلاس والے جن کے پاس اس کی گنجائش نہیں کہ ہر جمعہ کو الگ کپڑا پہن سکیں, ان کے لیے بھی بہتر یہ ہے کہ ایک جوڑا کپڑا کم سے کم جمعہ کے اہتمام کے لیے الگ کر لیں. نہیں, 5 جماعت ہے, 5 آدمی نہیں ہے. اسی لیے میں نے کہا پہلے آنے والوں, اس کے بعد آنے والوں, اس کے بعد آنے والوں, آنے والا نہیں ہے. بس اس کی تعین کے سلسلے میں بہت اختلاف ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ صبح صادق سے لے کر خطبہ شروع ہونے تک کے وقت کو 5 حصوں میں بانٹا جائے گا. بعض لوگ کہتے ہیں کہ طلوع آفتاب کے بعد فجر کی نماز کے بعد سے لے کر تو امام کے منبر پر آنے کے وقت تک کے وقت کو 5 حصوں میں بانٹا جائے گا. بعض حضرات کہتے ہیں کہ جمعہ کا وقت شروع ہو جانے کے بعد اور نماز شروع ہونے کے درمیان کا جو وقت ہے اس کو 5 حصوں میں بانٹا جائے گا. اس لیے قطعی طور سے متعین نہیں کر سکتے, لیکن اتنا تو معلوم ہوا کہ جتنا جلدی مسجد میں پہنچیں گے اتنا زیادہ فضیلت حاصل ہو جائے گی. اس لیے اس کا بھی انتظار نہ کرے کہ جمعہ کا جب وقت شروع ہو جائے گا تب مسجد کے اندر پہنچیں گے. جمعہ کے بہت سے اعمال ہیں. جمعہ کے دن لوگ صلاۃ التسبیح ادا کرتے ہیں. صلاۃ التسبیح کے لیے جو ممنوع وقت ہے زوال کا, اتنا پہلے پہنچے کہ اس سے پہلے صلاۃ التسبیح سے فارغ ہو جائیں, کیونکہ اب مسجدوں میں عام طور سے بیانات بھی ہوتے ہیں. تو اذان ہونے کے بعد اگر صلاۃ التسبیح شروع کریں گے بیان شروع ہو جائے گا, صلاۃ التسبیح نہیں پڑھ پائیں گے. تو جتنا جلدی ہو سکے اتنا جلدی مسجد کے اندر جانا چاہیے. ایک عمل ہے جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھنے کا, اس کی ایک روایت سن لیجئے. عن ابی سعید رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من قرأ سورة الکہف فی یوم الجمعۃ اضاء له النور ما بین الجمعتین. رواہ البیہقی فی الدعوات الکبیر. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرتا ہے
تو یہ اس کے لیے دو جمعہ کے درمیان روشنی کا سبب بنتا ہے، نور حاصل ہوتا۔ اب یہ نور کہاں حاصل ہوتا ہے؟ اس کی تعین کے اندر محشی نے کئی قول نقل فرمائے ہیں، اس کو سنا دیتا ہوں میں آپ کو۔ اضاء یا تو یہ کہ اس کے قلب کے اندر نور پیدا ہوتا ہے، قلب کے اندر نورانیت آ جاتی ہے، یا قبر کے اندر اللہ تعالیٰ روشنی پیدا فرما دیں گے، یا کہ محشر کے میدان میں اس کے آگے روشنی چلے گی، جس کے روشنی میں چلتا وہ جنت کے اندر پہنچ جائے گا۔ اب یہ مابین الجمعتین کے بھی دو معنی ہیں، اتنی لمبی روشنی ہوگی جتنا دو جمعہ کے درمیان کا فاصلہ ہے، تو روشنی تو مستقل ہوگی، یہ مقدار کو بیان کرنے کے لیے۔ دوسری تشریح یہ ہے کہ ایک جمعہ کو جو سورہ کہف پڑھی جائے گی تو اس کا اثر اگلے جمعہ تک رہے گا، لہذا ہر جمعہ کو سورہ کہف کی تلاوت کر لینی چاہیے۔ کب پڑھا جائے سورہ کہف؟ یہ ضروری نہیں ہے کہ جب جمعہ کی نماز ادا کرنے کے لیے مسجد میں جائیں تو وہیں سورہ کہف کی تلاوت کریں، یا جمعہ سے پہلے ہی تلاوت کریں، بلکہ شرعی دن یعنی جمعرات کے غروب آفتاب سے لے کر جمعہ کے دن مغرب سے پہلے جب بھی سورہ کہف کی تلاوت کر لے گا اس فضیلت کے اندر شامل ہو جائے گا۔ لہذا اگر کسی کو جمعہ سے پہلے سورہ کہف پڑھنے کا موقع نہ ملے تو وہ مایوس نہ ہو، جمعہ کے بعد عصر سے پہلے یا عصر کے بعد سورہ کہف کی تلاوت کر لے، انشاءاللہ اس کی فضیلت کے اندر شامل ہو جائے گا۔ ایک روایت میں سورہ کہف کی اور اہمیت آئی ہے کہ ایک صحابی نماز پڑھ رہے تھے اور اپنے گھوڑے کو انہوں نے رسی سے باندھ رکھا تھا، اتنے میں آسمان سے ایک روشنی کا جھماکہ نیچے اترتا ہوا محسوس ہوا، گھوڑا بھی دھکنے لگا اور ان کا بچہ بغل میں سویا ہوا تھا۔ ان کو اندیشہ ہوا کہیں گھوڑے کا پیر نہ پڑ جائے بچے کے اوپر، انہوں نے قرأت موقوف کر دی۔ جب قرأت موقوف کر دی وہ روشنی اوپر کو جانے لگی، پھر انہوں نے پڑھنا شروع کیا، پھر وہ روشنی قریب آنے لگی۔ انہوں نے جلدی سے نماز ختم کی۔ صبح کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر پوچھا، عرض کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ سکینت تھی، آسمان سے فرشتے آئے تھے تمہارے قرآن کو سننے کے لیے، یہ نماز میں سورہ کہف کی تلاوت کر رہے تھے، سورہ کہف کی تلاوت ہو رہی تھی۔ اور بعض روایتوں میں خاص طور سے جمعہ کے دن نہیں بلکہ اور دنوں میں بھی سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیتوں کے پڑھنے کی فضیلت آئی ہے۔ اس سے انشاءاللہ ایمان کی حفاظت رہے گی اور آدمی فتنوں سے محفوظ رہے گا۔ تو یہ کل جو جمعہ کا دن ہے اور آج کی رات جمعہ کی رات ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ 23ویں شب ہے، شب قدر کے سلسلے کی دوسری رات ہے، اور بعض برسوں میں بعض اکابر کو 23ویں شب کے اندر جمعہ کا ادراک بھی ہوا ہے، اس لیے 21ویں شب تو گزر گئی، 23ویں شب آج ہے، اس کے بعد 2-3 راتیں رہ جائیں گی، اور ہم آئے ہیں کمائی کرنے کے لیے، اس لیے جتنی ہو سکے محنت کر لیں، قرآن پاک کی تلاوت، نفل نمازیں، دعائیں اور استغفار کے اندر اپنے آپ کو مشغول رکھیں، اور کم سے کم یہ کہ وقت ضائع نہ کریں، کچھ نہ کرنا تو سو جائیں، لیکن مسجد کے اندر بیٹھ کر دنیا کی باتیں کریں، گپ شپ کریں، مجلس بازی کریں، یہ مسجد کے بھی آداب کے خلاف ہے، اس میں اپنے ساتھ دوسرے کا بھی وقت ضائع ہوتا ہے، اس لیے اس سے احتیاط کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، دعا فرما لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیۃ والمعافاۃ الدائمۃ فی الدنیا والآخرہ۔ اللہم اصلح لنا دیننا الذی هو عصمۃ امرنا، واصلح لنا دنیانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، اصلح لنا شأننا كله ولا تکلنا الى انفسنا طرفۃ عین۔
اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين غير خزايا ولا ندامة ولا مفتونين. اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرت ولا هما إلا فرجت ولا ضرا إلا كشفت ولا مبتلا إلا عافيت ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. إليك ربي فحببنا وفي أنفسنا ربي فذللنا وفي أعين الناس فعظمنا ومن سيء الأخلاق فجنبنا وعلى صالح الأعمال فقومنا وعلى صراطك المستقيم فثبتنا وعلى الإيمان فثبتنا وعلى الإيمان فتوفنا وعلى أعدائنا أعدائك أعداء المسلمين والإسلام فانصرنا. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ ہم سب کے تمام سیئات سے درگزر فرما دے. اے اللہ اپنی رضا والے اعمال کی توفیق نصیب فرما. نامرضیات سے پوری پوری حفاظت فرما. اے اللہ ہم سب کو حلال روزی عطا فرما. حرام مشتبہ سے بال بال حفاظت فرما. اے اللہ دنیا کی تنگی سے بھی حفاظت فرما. قبر کی تنگی سے بھی حفاظت فرما. آخرت کی تنگی سے بھی حفاظت فرما. اے اللہ اپنی خوشنودی والے اعمال کی توفیق نصیب فرما. اپنی ناراضگی والے اعمال سے ہم سب کی حفاظت فرما. اے اللہ دنیا فتنوں کی آماجگاہ ہے. اے اللہ ہر طرح کے فتنوں سے ہماری حفاظت فرما. ہمارے ایمان کی بھی حفاظت فرما. ہمارے اعمال اور اخلاق کی بھی حفاظت فرما. ہمارے معاملات کی بھی حفاظت فرما. اے اللہ ایمان کے ڈاکو چاروں طرف پھر رہے ہیں. اے اللہ ہمارے بچے اور بچیاں ایمان سے محروم ہو رہے ہیں, ارتداد کا شکار ہو رہے ہیں. اے اللہ ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرما. اے اللہ ان فتنوں سے حفاظت فرما. ہمیں اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما. فتنوں کی جڑیں کاٹ دے. ہمارے ایمان کی حفاظت کا راستہ ہموار فرما دے. اے اللہ دین کے مراکز کی حفاظت فرما. تمام مدارس کی مکاتب کی حفاظت فرما. تمام مساجد کی خانقاہوں کی حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے جو اکابر دنیا سے جا چکے ہیں, جن کے علوم و فروز سے ہم متمتع ہو رہے ہیں, اے اللہ ان کو ان کا بھرپور بدلہ عطا فرما. ان کی قبروں کو نور سے بھر دے. ان کے فیوز و برکات کو عام و تام فرما. ان کے درجات کو بلند فرما. اے اللہ جو تیرے خدام دین علماء کرام مشائخ اعظام دنیا میں زندہ ہیں, اے اللہ ان کے عمروں میں برکت عطا فرما. ان کے علوم و فیوز سے تمام لوگوں کو متمتع ہونے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمیں اپنی اولاد کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما. سب کو علم نافع عطا فرما. عمل صالح عطا فرما. اے اللہ اخلاق صحیح عطا فرما. اخلاق رذیلہ سے حفاظت فرما. اے اللہ یہ تمام اعضاء و جوارح تیرے دیے ہوئے ہیں. آنکھیں بھی تو نے عطا فرمائی, زبان بھی تو نے عطا فرمائی, ہاتھ پیر بھی تو نے عطا فرمائے. اے اللہ جب تو نے ہمیں یہ عطا فرمایا تو ان کی حفاظت بھی فرما لے. اے اللہ ان کو گناہوں سے محفوظ فرما لے. اللہم ان قلوبنا ونواسینا وجوارحنا بیدک لم تملکنا منها شیئا فاذا فعلت ذلك بنا فکن انت ولینا واہدنا الى سواء السبیل. الیک رب فحببنا وفی انفسنا رب فذللنا وفی اعین الناس فعظمنا ومن سیء الاخلاق فجنبنا وعلى صالح الاعمال فقومنا وعلى صراطك المستقيم فثبتنا وعلى الاسلام فاحينا وعلى الايمان فتوفنا وعلى أعدائك أعداء الإسلام والمسلمين فانصرنا. اللهم قنعنا بما رزقتنا وبارك لنا فيه واخلفنا في كل غائبة منك بخير. اللهم إن قلوبنا ونواسينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اے اللہ ماہ مبارک کا
اکثر حصہ گزر چکا، چند راتیں باقی رہ گئی ہیں، اور اے اللہ یہ راتیں تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق انتہائی قیمتی راتیں ہیں۔ اے اللہ ہمیں ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، ایسے اعمال کی توفیق عطا فرما جو تجھ کو پسند ہو، جو تیری رحمت کو متوجہ کرنے کا ذریعہ بنے، ہمارے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنے، تیرے قرب اور تیری خوشنودی کا ذریعہ بنے۔ اے اللہ ہمارے روزوں کو بھی قبول فرما لے، تراویح کو بھی قبول فرما لے، تلاوت کو بھی قبول فرما لے، جو دعائیں مانگی گئیں ان کو بھی قبول فرما لے۔ تیرے جو نیک بندے کہیں بھی تجھ سے خیر کی دعائیں مانگ رہے ہیں کہ اللہ ان دعاؤں میں ہمارا بھی حصہ مقدر فرما، جن شرور سے پناہ چاہتے ہیں ان سب کو پناہ عطا فرما۔ اے اللہ تیرے جو بندے اس جگہ تیرے نام پر آ کر پڑ گئے ہیں، تیری خوشنودی چاہتے ہیں، تیری رضا چاہتے ہیں، تیری مغفرت اور رحمت کے بھکاری ہیں، اے اللہ کسی کو محروم نہ فرما۔ اے اللہ ہر ایک کے اعتکاف کو قبول فرما، مسجد کی حاضری کو قبول فرما، رات کی عبادت کو قبول فرما، دن کی عبادت کو قبول فرما، جو دعائیں مانگی جا چکی ان کو بھی قبول فرما، جو دعائیں مانگی جا ان کو بھی قبول فرما، جو احباب خدمت کے اندر لگے ہوئے ہیں، مہمانوں کی خدمت کر رہے ہیں، یہ اللہ ان کی خدمت کو بھی قبول فرما لے، اور ہم سب کے اعمال میں ان کا بھی حصہ مقدر فرما۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما، جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو نہ مانگ سکے وہ بھی عطا فرما۔ جن جن لوگوں نے ہم میں سے کسی سے دعا کی درخواست کی ہے، ہر ایک کو اس کے جائز مقصد کرنے کامیابی عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله على النبي الكريم برحمتك يا ارحم الراحمين۔